بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تحفہ عالی مدد، یقیناً آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ اور اہل بیت کی امان سے۔ سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے ظہور پر نور بی بی زینب بنت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو میری طرف سے۔ 5 جمادی الاول 2 روایات ملتی ہیں پاک سیدہ کے ظہور کی۔ پہلی روایت ہے 5 جمادی الاول، اور دوسری جو مطلب زیادہ یہ بھی بہت مانی جاتی ہے، اور دوسری روایت ہے پہلی شعبان۔ یہ دونوں روایات کافی مانی جاتی ہیں اور کافی لوگ علماء کرام بھی اس کو مسند قرار دیتے ہیں، اور بہت اوتھینٹکس روایات بتائی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سب کو پھر مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ جن شہزادی کا ظہور ہے وہ اپنے باپ کے لیے زینت بن کے آئیں، اپنے بھائی کے لیے ایسا پردہ بن کے آئیں کہ انہوں نے اسلام کو ایسا کیا کہ آج بھی اگر اسلام زندہ ہے تو وہ کربلا اور پاک بی کی رضا کی وجہ سے زندہ ہے۔ ہمیں پاک بی کا اگر ہم رول ماڈل سمجھیں، ہماری لائف میں رول ماڈل وومن جو ہیں، ریئل وومن ایوارڈ صرف پاک ثانی زہرا کو جاتا ہے۔ اور سب سے پہلی بات کہ ایک تو وہ سرور کائنات کی شہزادی ہیں، اور اس کے بعد اپنے بابا کی بھی دل و جان ہے، اپنے باپ کے لیے زینت بن کے جو آئیں، اپنے بھائی کا ساتھی بن کے جو آئیں، بھائیوں جیسا ساتھ نبھایا۔ ہمیں کربلا کا منظر وہ منظر دکھاتا ہے کہ ایک بھائی بن کے پاک سیدہ نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ سب سے بڑا کردار پاک سیدہ کا اپنے بھائیوں کے ساتھ بہت رہا، اپنے بابا کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ۔ اور ہمیں سب سے بڑا دیکھنے میں جو ملتا ہے، جو تاریخ نے ہمیں بتایا، اس سے اگر ہمیں پتہ چلے تو وہ کربلا کا منظر ہے کہ جب پاک بی نے اس ٹائم، اس وقت دین خدا کو بچایا، اور اگر پاک سیدہ نہ ہوتی تو شاید آج اسلام بھی زندہ نہ ہوتا۔ یہ انہی کے صدقے ہے، انہی کی رضا کی وجہ سے آج زندہ ہے۔ آدھا کام کربلا میں مولا امام حسین علیہ السلام نے کیا، اور آدھا شام میں پاک سیدہ کے خطبوں نے کیا۔ آج اگر ہم شام جاتے ہیں تو اس پہ دی سٹی آف زینب کبریٰ لکھا ہوتا ہے، نہ کہ یزید کا نام۔ یزید لعنتی کا نام آج ادھر ملتا ہی نہیں۔ جو شہزادی ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ شام کی شہزادی کون ہے اور کیا کس کا حرم وہاں پہ موجود ہے، وہ ایک ہی شہزادی ہے جو شجاعت میں علی ہے، بہادری میں جناب عباس علیہ السلام ہے، اپنے بھائی کا بازو بنی، اور جناب عباس سے بہت محبت تھی، پر اپنے بھائی کی شہادت کے بعد بھی پاک سیدہ ہمیشہ بہادر رہیں۔ پھر اس کے بعد آپ اپنی والدہ گرامی کے اتنے ہم کردار رہیں، اور آپ کو بچپن سے پتہ تھا کہ یہ ردا آپ کی اسلام کے کام آئے گی۔ یہ آپ کو بچپن سے علم تھا، اور آپ کی والدہ نے آپ کو یہ پہلے سے خبر دی تھی جب آپ بہت چھوٹی تھی، جس کا واقعہ بھی کافی مشہور ہے کہ پاک سیدہ نے اپنی بیٹی کو خبر دی تھی کہ تمہاری یہ ردا اس اسلام کے لیے بہت کام آئے گی، تو جب بھی وہ وقت آئے کہ اسلام کو ردا کی ضرورت پڑے تو پیچھے مت ہٹنا، اپنی ردا اس اسلام کو دے دینا، اور خدا کے بارگاہ میں اپنی قربانی دینا۔ اور پاک سیدہ پاک بی زینب سلام اللہ علیہا وہ ماں ہوئیں جو کربلا میں جو اپنے بچوں پہ نہیں روئیں، کیونکہ انہوں نے اپنے بچے مولا امام حسین علیہ السلام پہ صدقہ دے کر قربان کیے، اور سید جب صدقہ دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے، ان پہ صدقہ حرام ہوتا ہے۔ اور یہ واحد ماں ہیں جو ساری مائیں کربلا میں روئی، پر یہ واحد ماں جو کبھی اپنے بچوں ہوئے کبھی نہیں پاک سیدہ روئی۔ اور ہم ان کی بہادری، ان کی سچائی اگر ہم دیکھیں تو وہ آج کی دور کی عورت ہو یا 1400 سال پہلی کی عورت ہو، پاک بی بی ہر عورت کے لیے اور ہر مرد کے لیے ایک رول ماڈل رہیں۔ بہادری میں صبر، شجاعت، صبر، خود صبر سے عاجز آ جائے، ایسی پاک بی بی نے صبر کر کے دکھایا کہ صبر بھی کہنے لگ گیا کہ میں اگر صبر ہوں، تو پاک سیدہ نے حیران کر دیا کہ صبر کی ملکہ کہا گیا، جبل صبر آپ کا لقب ہے۔ میرا لاکھوں سلام اس شہزادی ثانی زہرا سلام اللہ علیہا پر، اور آپ سب کو پھر بہت بہت مبارک ہو، دا رول وومن آف اسلام۔ اللہ حافظ۔